قرآن کریم نے اس لیے کہا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، حضرت ابراہیم نہ یہودی تھے اور نہ نصرانی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، پکے مسلمان تھے، وما کان من المشرکین۔ اہل کتاب کے 4 فرقوں کے علاوہ 2 فرقے مزید تھے، ایک مشرکین اور دوسرے منافقین۔ مشرکین اولن ہے اور منافقین مدینہ میں پیدا ہوئے ہیں، مکہ میں کوئی منافق نہیں تھا، یا مومن تھے یا کافر تھے۔ مشرکین کون لوگ تھے؟ یہ اپنے آپ کو حنفاء کہتے تھے، ابراہیمی، جیسے ہمارے زمانے کے لوگ اپنے آپ کو پیرانی پیر کے ماننے والے اور بزرگوں کے ماننے والے کہتے ہیں۔ شرک بٹوارے کو کہتے ہیں، حصے کو کہتے ہیں شرک، اور اشرکا یشرکو، حصہ دار بنانے کو کہتے ہیں۔ مشرک، انما المشرکون نجس الذین اشرکوا باللہ، شرک کا مفہوم واضح ہے۔ اللہ جل جلالہ کی ذات، صفات، اسماء، علم اور عبادت میں کسی کو برابر یا کسی درجے میں سمجھنا، یہ شرک ہے۔ شرک کی ابتداءً 2 قسمیں ہیں، ایک کو کہتے ہیں ہم الشرک الاعتقادی اور دوسری کو کہتے ہیں الشرک العملی یا فعلی۔ یہ آپ کا اہم سبق ہے۔ شرک اعتقادی اس کی 4 قسمیں ہیں۔ شرک فی العلم، شرک فی الدعا، شرک فی العبادہ، شرک فی التصرف۔ علم میں، بلانے میں، اپنے پکارنے میں، عبادت کرنے میں اور طاقت و اختیار میں۔ اعتقادی کی آسانی کے لیے 4 قسمیں ہیں، شرک فی العلم، شرک فی الدعا، شرک فی التصرف اور شرک فی العبادہ۔ شرک فعلی متنوع ہے۔ متنوع کا مطلب یہ کہ یہی اقسام اگر عقیدے میں نہیں ہے لیکن لوگوں کی وجہ سے کر آ رہا ہے، جس کو کہتے ہیں رواج کا ساتھ دینا، تو اس کے انواع بہت ہوں گے۔ ہم اخیر میں کلام کرنا چاہتے ہیں تاکہ بہت ساری چیزیں بتا دیں۔ جو مشرکین زمانے رسول میں تھے ان کے بھی 4 طبقے تھے، 4 قسم کے مشرک تھے۔ ایک کو کہتے ہیں مشرکین بالکواکب، ستارہ پرست، فنظر نظرۃ فی النجوم، یہ اس کا اثر تھا کہ حضرت ان پر ثابت کرنا چاہتے تھے کہ اے لوگو تم سخت غلطی کرتے ہو ستاروں کا پوجا کر کے۔ اور فلما رأى القمر بازغا فلما رأى الشمس بازغة، کواکب، ستاروں کی گردش اور ستاروں کے اوپر نیچے ہونے سے قسمتوں کا بدلنا۔ علم نجوم اس لیے باطل ہے، شیطانی علم ہے کہ اس میں سارا کام نجوم، نجم
ستارے کیا کر سکتے ہیں؟ والنجوم مسخرات، قرآن کو دیکھو، اور ستارے ہمارے ہاں جکڑے ہوئے ہیں، مجال ہے۔ والنجوم مسخرات اذا النجوم انکدرت، یہی ستارے ٹوٹ پوٹ کے نیچے آئیں گے، جو ٹوٹ پوٹتے وہ معبود ہوتے ہیں، ان میں کیا جان ہوتی ہے۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اللہ۔ دوسری قسم مشرکین کی، مشرکین بالملائک ہے۔ ام لہ البنات ولکم البنون، دیکھیں، ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ لیسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی، اپنی طرف سے ملائک کو خدا کی بیٹی بنایا۔ ما لہم بہ من علم، کچھ پتہ نہیں۔ ان یتبعون الا الظن، اٹکل کے پیچھے چل رہا ہے۔ وان الظن لا یغنی من الحق شیئا، عقیدے کے سامنے اٹکل کہاں کام کر سکتا ہے۔ ذالک مبلغہم من العلم، یہ ان کا انتہائی علم ہے۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بمن اہتدی، وللہ ما فی السماوات وما فی الارض لیجزی الذین اساءوا بما عملوا ویجزی الذین احسنوا بالحسنى۔ قرآن پر اپنے فیصلے سناتا ہے۔ پہلی قسم مشرکین بالکواکب، دوسری قسم مشرکین بالملائک۔ وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، دیکھیں فرشتے تو سب پابند ہیں اللہ تعالیٰ کے احکام کے۔ وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ۔ فرشتوں کی بے بسی، بل عباد مکرمون، فرشتے اللہ کے بندے ہیں عزت والے، اللہ نے ان کو عزت دی۔ لا يسبقونہ بالقول، اللہ سے آگے بات نہیں کر سکتے، یعنی اللہ کے سامنے۔ وہم بامرہ یعملون، وہ اللہ کے حکم کے مطابق کار فرمائے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، فرشتے ہر وقت اللہ سے خوف زدہ ہے، لرزتے ڈرتے ہیں۔ مجال ہے کہ فرشتے نے کبھی یہ کہا ہو کہ میں متصرف ہوں، حاجت روا ہوں، مشکل کشا ہوں۔ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِي، اگر کسی ایک نے بھی ایسے کہا ہو، فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ، ان کو بھی ہم جہنم کی سزا دے دیں گے۔ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اسی طرح ہم مشرک اور ظالموں کو سزائے دیتے ہیں۔ اللہ، فرشتہ شریک عبادت کرنا، شریک طاعت کرنا، یہ ایک عجیب رسم چلی ہے۔ اس امت میں بھی بعض بڑے نیک کامل افراد ہوئے ہیں، جیسے حضرت علی، شہدائے کربلا، اولیاء کرام میں پیرانی پیر شیخ عبد القادر، ہندوستان کے اولیاء میں معین الدین چشتی اور فرید الدین گن شکر، نظام الدین اولیاء، اور
ان سب کے بڑے بڑوں کے بڑے داتا گنج بخش سید علی حجویری، سید علی حجویری، اللہ اللہ، یہ تمام کے تمام توحید کے آستانے ہیں، یہ ارکان ملت توحید ہے، یاد رکھنا، یہ سب اعلیٰ درجے کے موحد ہیں۔ اوہو، لیکن جیسے عیسیٰ علیہ السلام برحق پیغمبر اور ان کو خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، عزیر علیہ السلام خدائی پیغمبر اور انہیں خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، فرشتے خدا کے نیک پاک عزت والے بندے اور انہیں خدا کی بیٹیاں کہنا شروع کر دیا، اسی طرح ایک نیک اور صالح عباد مکرمین کو خداوند تعالیٰ کی عبادت میں شریک کرنا شروع کر دیا۔ اور میں اپنے مقام پر اس کی مزید تفصیل کروں گا، یہ تو تمہید ہے، کیونکہ آج وقفے کے بعد سورۃ فاتحہ شروع کرنے کا ارادہ ہے انشاءاللہ تعالی۔